بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم جو پاکستان کی سیاسی صورتحال بدلتی جا رہی ہے تو ہم ویڈیو نہیں کر سکے، اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی پکچر کلیئر ہو تو میں ایک اس پہ انالیسس کروں۔ تو اب کچھ چیزیں مجھے کلیئر ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ آ رہی ہے، اور اس کا ریئل اسٹیٹ پہ کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے ویلاگ میں یہ کور کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 7-8 مہینے میں ہم نے ملٹیپل قسم کے انالیسس کیے ہیں کہ پراپرٹی کی جو ویلیوز ہیں وہ اوپر جائیں گی، نیچے جائیں گی، یا کسی اسپیسیفک ایریا کے اندر کس طرح یہ بیہیو کرے گی پراپرٹی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ہماری تمام جو پریڈکشنز تھی جو کہ اسٹیٹ بیس ہوتی ہیں، کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ٹھیک ثابت ہوئی ہیں ہماری۔ اور ایک میں نے کہا تھا کہ مارچ 2022 کے بعد ایک میری ویڈیو موجود ہے کہ کچھ میں نے ایریاز کا لاہور کے بتایا تھا کہ یہاں پہ پراپرٹی انکریز کرے گی، اور اس کی ریزن میں نے یہ بتائی تھی کہ یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے نہیں، وہاں پہ کچھ پروجیکٹس کا میں نے بتایا تھا کہ یہاں یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ اوپر جائے گی۔ تو وہ ویڈیو اپنی جگہ اٹ سیلف موجود ہے، وہ پریڈکشن اپنی جگہ ہے۔ لیکن آج جو ہے جو سیاسی صورتحال ہے اس کے تناظر میں پریڈکشن جو کرنے جا رہا ہوں وہ نیکسٹ 3 منتھس کی ہیں، جس میں اپریل، مئی اور جون 2022 شامل ہے۔ اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے یہ میرا انالیسس یا نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ صرف میں جون تک کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ کیا کیا سینیریو ہو سکتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ تو میں جلدی سے بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلی جو صورتحال بن سکتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اکثریت کھو دے، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے کھو دی ہے، اور جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ رول میں آ جائے۔ ایک تو یہ سینیریو ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیان کا کوئی راستہ ڈیل شیل کا نکل آئے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے نا وہ الیکشن پہ راضی ہو، الیکشن کی آفر کر دیں کہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں اور ہم ری الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری یہ صورتحال ہو سکتی ہے اور جس کے بہت زیادہ چانسز لگ بھی رہے ہیں۔ اگر پہلی سچویشن ہوتی ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہو کے حکومت میں آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب جیسے انہوں نے کہا بھی ہے وہ چپ کر کے بیٹھیں گے نہیں، وہ کیا ہوگا؟ روڈز کی سیاست شروع ہو جائے گی، اور وہ لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ ان کے بقول وہ سڑکوں پہ لے آئیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ ایک خانہ جنگی اور ایک عجیب سی صورتحال ہوگی، اور اپوزیشن کے لیے پاسبل نہیں رہے گا کہ وہ حکومت کریں۔ تو پھر جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بیچ میں آنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی سلوشن یہ ہوگا کہ ری الیکشن اناؤنس کیے جائیں گے، جو مجھے لگتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور ری الیکشن کی طرف اگر جاتے ہیں آج سے مہینے کے بعد تو 2 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا، تو یہ جون کے اینڈ تک یا جولائی کے سٹارٹ میں ری الیکشن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جس کی اکثریت آئے گی تو تب ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان کی اس پارٹی کی پالیسی کیا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو جون تک کی یہ صورتحال رہے گی کہ ری الیکشن تک بات چلی جائے گی۔ اچھا جی، دوسری صورت یہ ہے کہ عدم اعتماد واپس ہو جاتی ہے اور عمران خان اپنی اسمبلیاں ختم کر کے ری الیکشن میں چلے جاتے ہیں، تو تب بھی تقریباً جون کے اینڈ میں جا کے الیکشن ہوں گے۔ دوبارہ وہی صورتحال کہ جون تک ساری صورتحال جو ہے نا وہ کنفیوز رہے گی، اور ان 3 مہینوں کے اندر کیا ہوگا؟ پراپرٹی کے اندر اتنا خاطر خواہ جو انکریز ہے وہ نہیں آئے گا۔ انکریز سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انویسٹر آتا ہے، انویسٹر پیسہ ڈالتا ہے، اور ایک دم سے ڈیمانڈ بہت زیادہ جنریٹ ہو جائے گی، یا دوسرے آپ کہہ لیں کہ جینون بائر اتنا زیادہ آ جائے گا کہ ڈیمانڈ جنریٹ ہو جائے گی۔ اب آپ کو آئیڈیا ہے کہ جینون بائر تو ایک لیمٹ تک ہوگا، وہ اتنا زیادہ تو نہیں آ سکتا، تو انویسٹر کی وجہ سے پراپرٹی میں انکریز آتا ہے، اور انویسٹر ابھی پیسہ لگا نہیں رہا، بلکہ جنہوں نے لگایا ہوا تھا 21 میں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے اور وہ پراپرٹی سے اپنا پیسہ واپس نکال لیں۔ تو صورتحال اس طرح ہے کہ اگر جو بنے بنائے گھر ہیں ان کی میں بات کروں تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت لوگوں کو قرضے دیے گئے ہیں بینکوں سے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے قرضہ لینے والوں کی تعداد بڑھی، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ پراپرٹی کی بڑی، مارکیٹ میں اتنے گھر اویلیبل تھے نہیں، پرائسز بہت زیادہ شوٹ کر گئے ہیں۔ اس وقت بھی جو گھروں کی قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ ایک قسم کا وہ بھی قرضے وغیرہ جو ہے نا وہ نیا پاکستان کے وہ دینا روک دیں گے، کیونکہ ایک جو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ریزرویشن آئی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور اگر یہ صورتحال اس طرح بنتی ہے کہ ری الیکشن اور اس طرح کے حالات رہتے ہیں، جو کہ جون تک نظر آ رہا ہے کہ صورتحال کچھ بھی بن جائے، جون تک یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر قسم کے حالات ایک جمود کی کیفیت ہوگی، تو نیا پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں لوگوں کو، مجھے لگتا
لگتا ہے کہ وہ ملنے کم ہوں گے، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ جو ہے ایک دم گھروں کی وہ کم ہوگی. اور اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قیمتیں بہت زیادہ گھروں کی کم ہو جائیں گی، 5-10% کم ہو جائیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ڈے بائی ڈے گھروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ ایک دم سے رک جائے گا. کیوں؟ جس نے نیٹ پیمنٹ کر کے گھر خریدنا ہوتا ہے تو وہ بارگین کرتا ہے، وہ 5-5 لاکھ 4-4 3-3 لاکھ کے لیے بارگین کرتا ہے. لیکن جو نیا پاکستان کے تحت قرضے مل رہے ہیں اس میں لوگ 20-20 لاکھ مہنگے بھی گھر خرید رہے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ قرض کے اوپر ہم نے گھر دینا ہے، شاید یہ قرض کسی اور نے دینا ہوگا واپس، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا مہنگے بھی گھر خرید رہے ہیں، مارکیٹ اوپر سے اوپر نکل گئی. لیکن اگر نیا پاکستان قرضہ اسکیم تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ جو گھروں کی قیمتیں ایک دم تھوڑا سا سٹاپ ان کو لگے گا. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل نیچے آ جائیں گی. ظاہر ہے کوئی بھی گھر اپنا جو ہے ایک فار ایگزامپل 1.5 کروڑ کا گھر چلا گیا ہے تو وہ اب 1 کروڑ 30 لاکھ کا تو نہیں بیچے گا نا. وہ کیا کرے گا؟ ویٹ کرے گا. وہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے ویٹ کر لے گا. اس کو کیا ہے؟ تو وہ پراپرٹی ہولڈ کر لے گا. اسی طرح اگر میں پلاٹس کی بات کروں تو انویسٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں واپس بیچ رہے ہیں جنہوں نے 4-4 5-5 پلاٹ اٹھا لیے تھے اور جن کی بائنگ پاور ہے وہ 6-7-8 مہینے روک لیں گے، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر مارکیٹ میں وہ بیچتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مزید انویسٹر پیسہ نہیں ڈال رہا، جو کہ پاسبل ہے بھی نہیں اس طرح کے حالات میں انویسٹر پیسہ ڈالے. لیکن جو جینون بائر ہے اس نے تو پراپرٹی خریدنی ہے نا، اس نے تو گھر بھی بنانا ہے، اس نے تو پراپرٹی بھی خریدنی ہے. جس نے زندگی میں ایک گھر بنانا ہے تو اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں اور کل کو کیا ہوں گے، کیونکہ اس نے تو پروفٹ لینا ہی نہیں ہے، اس نے تو گھر بنانا ہے. تو اس کے لیے سینیریو اور ہے. اب یہ جو ٹائم 3 مہینے کا چل رہا ہے یہ ٹائم ان لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے جنہوں نے پلاٹ لے کے گھر بنانا ہے. یہ ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل ہی جائیں اور پراپرٹی خرید لیں. آپ 15-20 دن، مہینہ 1.5 مہینہ آپ بہت اچھے سے مارکیٹ کو واچ کریں اور صرف ایک آدھی سوسائٹی کو آپ نہ دیکھا کریں. آپ اگر فار ایگزامپل آپ نے لاہور میں لینی ہے، آپ لاہور کی ہر جگہ کو وزٹ کریں. اسلام آباد میں لینی ہے، اسلام آباد کی ہر جگہ کو وزٹ کریں. فیصل آباد کی لینی ہے، آپ کو ہر سوسائٹی کی ایچی بیچی پتہ ہونی چاہیے، کہاں پہ کیا مینیٹیز ہے، کہاں پہ کیا مسئلے مسائل ہیں، کہاں پہ کون سے لیگل ایشوز ہیں. تو یہ جنہوں نے جینون بائر ہیں ان کے لیے یہ 3 مہینے بیسٹ ٹائم ہے. اور اگر یہ حالات آگے سیاسی اسی طرح آگے بھی اگر ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں، 3 مہینے اور آگے چلے جاتے ہیں اور یہ انسرٹینٹی رہتی ہے تو یہ جون سے پھر آگے آپ 3 مہینے اور ایکسٹینڈ کر لیں. لیکن جون تک تو فی الحال ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اور یہ انویسٹر کے لیے تو کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن جینون بائر کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ جس طرح 21 میں ایک دم سے قیمتیں اتنی انکریز ہوئی تھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اور وہ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ظاہر ہے جو اس وقت موجودہ قیمتیں ہیں اس حوالے سے وہ دیکھیں اور وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر ہم کوشش یہی ہے کہ جو ویکینڈز ہیں اس کے اوپر ہم ویڈیو کریں اور جو ریمیننگ لاہور کی سوسائٹیز رہ گئی ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں، اور جو بہت زیادہ پرانی جن سوسائٹیز پہ ہم نے 6 مہینے پہلے بات کی تھی ان کا دوبارہ سے نیا ایک انالیسز ہم دیں. اور اس کے لیے ہمیں آپ کے سجیشن یہ چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان میں کون سے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ کریں اور کون کون سی سوسائٹی کی اپلوڈ کریں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ کویسچن کریں گے جس سوسائٹی کا، سب سے پہلے ہم اس سوسائٹی کا ریویو دیں گے. اور آپ نے ایک دن بتانا ہے کہ کون سے دن کریں، کون کون سے دن آپ کو لگتا ہے ویکینڈ پہ لگتا ہے یا ویک ڈیز میں بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی آپشن ہے، آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے. اور دوسرا یہ کہ کس وقت ہم اپلوڈ کریں، کیونکہ اس وقت جو ہماری سٹیٹ ہے جو یوٹیوب ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے اس کے اکارڈنگ ہماری جو آڈینس ہے وہ تقریباً شام 7 ساڑھے 7 بجے کے بعد موجود ہوتی ہیں. اب رمضان کا کیا ٹرینڈ ہوگا مجھے نہیں پتا، تو آپ میں سے میکسیمم لوگ کس ٹائم پہ ویڈیو دیکھنا، یہ افطاری سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے 5:30-6 بجے کا، اس ٹائم میں ہم اپلوڈ کریں یا ہم رات کو مغرب کے بعد جو ہے نا یعنی کہ 7:30 پونے 8 بجے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں. دن بتانا ہے، آپ نے ٹائم بتانا ہے اور کون سی سوسائٹی کے اوپر ریویو کریں تو یہ بتانا ہے. دوسرا، اگر آپ لوگ بات کریں انسٹالمنٹس پلاٹ کی کہ کون سی سوسائٹی ملے، تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ والی کسی فائلوں والی کسی سوسائٹی کے اوپر ہم بات نہیں کرنے والے. اگر ہم نے بات کبھی کی تو انشاءاللہ بحریہ اور ڈی ایچ اے کے علاوہ کسی پہ بات نہیں کریں گے، جہاں پہ تقریباً 80% لوگوں کو شورٹی تو ہوتی ہے نا، کوئی چیز مل جائے گی. ابھی خیر ہم نے ان کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، تو اس لیے جو انسٹالمنٹ والی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے. تو اس لیے اس کے بارے میں نا ہمارے سے آپ
کائنڈلی کمنٹ بھی نہ کیجیے گا، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، تو کیونکہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ میری وجہ سے اگر کوئی بندہ انسٹالمنٹ پہ لے لیتا ہے اور اسی کو کل کو پلاٹ نہیں ملتا تو میں تو کسی سوسائٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتا نا. مجھے تو کوئی سیکورٹی اور ڈپازٹ نہیں جمع کروایا ہوا اس سوسائٹی نے کہ میں ان کے بہاف پہ جو ہے نا آپ کو گارنٹی دے دوں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں پر پیسہ لگا دیں. اس لیے میں صرف بات کروں گا نیٹ کیش کے اوپر جس نے لینا ہے صرف ان کی. اچھا اس کے علاوہ اسلام آباد کی جو ویڈیوز ہیں وہ ابھی رمضان میں ہم کوئی نہیں کرنے والے، لیکن جیسے انشاءاللہ رمضان کمپلیٹ ہوگا مئی کے سٹارٹ سے ہم اسلام آباد کے ساری سوسائٹیز کے، جس میں راولپنڈی کا جو بحریہ ہے وہ بھی، اور اسلام آباد بحریہ، پھر اسلام آباد کے جو ڈی ایچ اے کے وہاں پہ آ جاتے ہیں، پھر یہ ڈی ایچ اے ویلی، اور اس کے علاوہ جو پارکیو وغیرہ کے پروجیکٹ ہیں وہاں پہ، یہ سارے پروجیکٹس انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد ان کا ہم سٹارٹ لیں گے، اور رمضان میں صرف لاہور کہیں ہم کور کریں گے. اگر کوشش ہے کہ شیخو پورہ کی 4-5 سوسائٹیز ہیں تو پوری کوشش ہوگی کہ ایک ایک کر کے وہ ویڈیو بھی ہم کور کر دیں، تاکہ جو لوگ ہمیں شیخو پورہ سے میسج کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹیز کا، تاکہ ان کی بھی جو کیوریز ہیں نا وہ بیچ میں سالو ہو جائیں. اور آپ ہمارے چینل کی تمام ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو کمپیریزن ملتا رہے. اوورسیز جو بھائی ہیں جو پلان کر رہے ہیں کہ عید پہ آ کے ہم نے یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے تو وہ بے شک کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک کر دیں، یا عید الاضحیٰ تک اگر وہ ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو عید الاضحیٰ تک ویٹ کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو کمپیریزن پتہ لگے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کمپیریزن کس حساب سے کرتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو دونوں پوائنٹس ہم بتاتے ہیں، کون سی امینٹیز ہیں، لیگل سٹیٹس کیا ہے، پرائسز کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہ کسی اور چینل پہ کیونکہ کوئی اتنی ورکنگ نہیں کرتا، کوئی بھی 2-4 سوسائٹی کے اوپر کام کر سکتا ہے لیکن 20-30 سوسائٹی 50 سوسائٹی کے اوپر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جگرا چاہیے، ایفرٹ چاہیے اور بولڈنس چاہیے. تو لیکن ہمارا چینل انشاءاللہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. اور دوسری چیز ہم نے ایک سروے بھی کروایا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہمارا لاہور اور اسلام آباد کے آفیسز انشاءاللہ جون میں اوپن ہونے جا رہے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک گڈ نیوز دے رہا ہوں کہ شاید یہ جون سے پہلے ہو سکتا ہے کہ مڈ آف مئی یا 20 مئی تک ہمارا لاہور کا آفس اوپن ہو جائے، اور اس کے انشاءاللہ بہت جلد ہی اسلام آباد والا آفس بھی اوپن ہو جائے گا. اور ہمارا وہی اصول رہے گا کہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہم نے بتانی ہے، اور فائل کا کام ہم نہیں کریں گے، انسٹالمنٹس والا ہم کسی کو نہیں پھنسائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہماری چیزیں تھیں جو اور تجزیہ میرا خیال ہے آپ کو پسند آ ہی گیا ہوگا. اور آپ تمام ویڈیوز دیکھیں اور اس کی بیس پہ آپ مہینہ دیکھیں، 1.5 مہینہ دیکھیں، اس کے بعد آپ ریلیکس ہو کے اپنا ڈیسیژن لے کے ہم نے کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ لگ ایسے ہی رہے کہ یہ 3 مہینے اگلی صورتحال ایسے ہی رہے گی، اور اس کے اندر جینون بائر کے لیے بہت زیادہ یہ آپ کہہ لیں کہ بیسٹ ٹائم ہے ان کے لیے پرچیزنگ کا. تھینک یو ویری مچ.